عمران خان صاحب اگر اسلام آباد کی کال دے دیتے ہیں پچھلی دفعہ 2014 میں جب یہ کال ہوئی تھی اور عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، اس وقت آپ کی حکومت تھی، لیکن نمبر گیم اس وقت آپ کے پاس تھی، آپ کی کافی ہیوی میجورٹی تھی اس وقت قومی اسمبلی کے اندر، آپ کی ایک اتحادی حکومت نہیں تھی۔ اس مرتبہ آپ کی پوری حکومت جو ہے وہ صرف 1 یا 2 ووٹوں کے بلبوتے کے اوپر حکومت کھڑی ہوئی ہے۔ ایک بھی اتحادی اگر بیچ میں سے نکل گیا تو آپ کی حکومت کو سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب یہ بھی اب شوق اپنا آخری پورا کر ہی لیں، اور بلکہ ہم منتظر ہیں کہ اگر ان کو اتنی ہی ہے وہ بے حس اور بے رحم ہو چکے ہیں کہ آدھا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہے اور وہ جلسے پہ جلسے کر رہے ہیں اور اب وہ کالیں دینے پہ آ رہے ہیں، تو آ جائیں کال دے دیں، پھر جو انہوں نے جو جن نکالنا ہے وہ نکال لیں۔ یعنی لوگ سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، آپ کو تو پانی میں ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ۔ کس قسم کے آپ ہمدرد ہیں پاکستان کے عوام کے کہ آپ کال 4 سدہ جو آدھے سے زیادہ جہاں اتنی تباہی آئی ہے ڈوبا ہوا تھا، وہاں جلسے بھی کر رہے ہو، تم جا کے سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہو۔ مطلب مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ However, having said that، آئیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں رانا ثناء اللہ ان کا استقبال کرنے کے لیے، لائیں تشریف۔ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ ہر جلسے میں کہتے ہیں کال دوں گا، جلدی دوں گا، بھی دے دو اب کال۔ اب ہم جو آپ نے جن نکالنا ہے نکال لیں۔ جیسے 25 مئی کو آپ بھاگے تھے وہاں سے اسلام آباد کو آگ لگا کے نظر آتش کر کے، تو اب آئیے آپ تشریف لائیے اور وہاں رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں آپ کا استقبال کرنے۔ دیکھیے منصور صاحب، اس وقت آپ پاکستان کے حالات دیکھیں، یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ پاکستان کو کس طرف یہ صاحب لے جانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب جن کا نام ہے، کہ اپنی کارکردگی پہ کوئی بات نہیں کرنی، ملک کا بیڑا غرق کیا، IMF سے غلط معاہدے کر کے، ویکر معاہدے کر کے انہوں نے معیشت کو تباہ کیا پکڑ کے، ہمارے لیے برودی سرنگیں بچھا کے چلے گئے۔ اور یہ حبیب اکرم صاحب ایک فرما رہے تھے، میں بس میں بڑا احترام کرتا ہوں حبیب صاحب کا، کہ جی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کیا اس کو کہتے ہیں الیکشن ہو جاتے ہیں، یہ کہیں ضروری نہیں ہوتا۔ حکومت کی آئینی مدت 5 سال ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب چونکہ اعتماد کھو چکے تھے، اس لیے اتحادی حکومت نے اور مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے اور مولانا فضل الرحمان نے اور دیگر جماعتوں نے ایک اپنا آئینی جو ایکسرسائز کیا رائٹ، اس کے بعد ہمارے پاس ٹھیک ہے چوائس تھی کہ الیکشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا اگر الیکشن کروا دیے جاتے، لیکن اب ایک طرف الیکشن کرواتے یا پھر ملک کا دیوالیہ کروا بیٹھتے۔ اس لیے ہماری اس وقت شہباز شریف کی ساری توجہ اور اس کی ٹیم کی اس طرف ہے کہ پاکستان کو کم از کم اب اپنے تھوڑا سا چلنے کے قابل تو بنائیں، اس کو اپنے پیروں پہ تو کھڑا کریں، جو اس کو عمران خان صاحب جس معیشت کا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں۔ باقی دیکھیں، اب 2 چوائسز آپ کے پاس ہیں، یا تو پھر آپ IMF کو خدا حافظ کہہ دیجئے، پھر ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ بھئی ہمارے گلے میں IMF کا توق تو عمران خان ڈال کے گیا، اب جو بیانیہ معاشی بیانیہ ہے وہ نہ اپوزیشن کے پاس ہے، حکومتی بیانیہ جو ان سے ہے وہ تو IMF کا بیانیہ ہے، تو یا تو پھر آپ کے پاس گھر میں اتنے دانے ہو نا کہ آپ IMF کو خدا حافظ کہہ دیں۔ قرض کی پینی بھی ہے اور باتیں بھی کرنی ہیں، تو حالات مشکل ہیں، ہم مہنگائی کا دفاع نہیں کر سکتے، لوگ پریشان ہیں، لیکن میں پورا امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی شہباز شریف دن رات لگا ہوا ہے، اور یہ سیلاب آگے اس نے ہمیں کافی افیکٹ کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور انہوں نے خود کہا ہے شہباز صاحب نے اور ان کی ٹیم نے کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو بجلی میں اور اس میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریلیف دیا جائے گا۔